آج آئی جی سندھ صاحب نے کہا کہ جی ہیڈ موررز خواتین ہو، سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ جو ایک وومن بنا دیا آپ نے تھانہ، اور وہاں پر جا کر لوگوں کو کورنگی سے بھی وہاں جائے گا، اورنگی سے بھی وہاں جائے گا، یا اتنے ڈسٹینس پہ جا کر اپنے مسائل کا حل، تو جس طرح وہ ہے ہر تھانے میں وومن ڈیسک ہونا چاہیے۔ کیا جگہیں بچی ہیں کہ پولیس کو ایک جگہ دی جائے کہ وومن اسٹیشن بنانے کے لیے؟ آپ ضلع کورنگی کی بات کرتے ہیں، ضلع کورنگی میں مافیاز اتنے اسٹرانگ ہیں، پولیس ان کے سامنے گھومتے پھرتے ہوئے تو نظر آتی ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ سمجھیں اگر آئی جی صاحب آج اعلان بھی کرتے ہیں جی دیئر شوڈ بی سیپریٹ ویمن پولیس اسٹیشن، تو اس کے لیے جگہ ہے آپ کے پاس لانڈی کورنگی میں؟ اس وقت میں موجود ہوں اسد بھائی کے ساتھ، اسد زیدی صاحب جو کہ K20 کے چیف رپورٹر ہیں اور معاشرے میں ایک اچھی ساکھ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل کاموں میں پیش رہتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو بچے مسنگ ہو رہے ہیں، دادا چنو چیف رپورٹر ہر چیز کو تھورلی دیکھ لیتے ہیں اور اس کا ایک تجزیہ ہوتا ہے، اور اللہ کرے ایک ایسا تجزیہ ملے اسد بھائی کی طرف سے، معاشرہ اس پہ عمل کرے اور بچے مسنگ ہونے سے بچیں۔ اس سے کافی بدنامی ہو رہی ہے، معاشرے کے لیے ایک بدنامی کے باعث بن رہے ہیں یہ مسنگ بچے۔ بعض دفعہ دیکھیں ابھی 3 بچے غائب ہو گئے، پیرنٹس جو غائب تھے، اور جی جناب ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، تھانہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تمام چیزیں سامنے آئی ہیں، کیونکہ اس وقت وہ جذباتی ہوتے ہیں، اور ہونا بھی ہوتا ہے کیونکہ بحیثیت انسان ان کا لخت جگر مسنگ میں چلا جاتا ہے، تو دے ہیو ٹو بی اینکشیس۔ وہ اپنی جگہ میں صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی روک تھام کس طرح کی جاتی ہے اسد بھائی سے پوچھیں گے۔ بچے مسنگ ہو رہے ہیں تو اس متعلق مشورہ دینا چاہیں گے معاشرے کو۔ جی بہت شکریہ فدا صاحب، آپ نے ایک جو ہے نا ایسے موضوع کو چھیڑ دیا کہ سب سے پہلی بات تو مرود الالزام ٹھہرانا پولیس کو یا اداروں کو، سب سے پہلے تو مرود الالزام والدین خود ٹھہریں گے۔ اب اور پہلے کے دور میں بہت فرق ہے، پہلے ہم جب بچے ہوا کرتے تھے اور آج بھی ہم اپنے والدین سے گھبراتے ہیں، لیکن اب کا جو بچہ ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کو دنیا اس کی سمٹ کے اس کے موبائل میں آ چکی ہے، تو اس کی خواہش ہے آگے بڑھنے کی۔ تو اس لیے آج ہم کیونکہ خود پیرنٹس ہیں تو بچوں کے ساتھ دوستی کا ایک عنصر جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو تربیت کے اندر جو کچھ خامیاں ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس میں خود بچوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، ایک کیس جو کہ برننگ ایشو ہے دعا زہرا کا کیس، آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ اسٹیٹ ورسز دعا زہرا ہے یا دعا زہرا ورسز پیرنٹس ہے؟ پھر اس کے اندر بھی وہی بات آتی ہے، دیکھیے والدین چیخ کے قرآن پاک اٹھا کے والد جو ہے نا اس بات کی دہائی دے رہے ہیں کہ میں نے بچی کو بہت اچھے طرح سے رکھا، اور دوسری طرف بچی جب بات کرتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے میرے والدین نے میرے اوپر بہت ظلم کیا۔ تو یہ عکاسی کرتا ہے بچوں کی ذہنی نشو و نما کی اور والدین کی تربیت کی۔ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ پورا جو ملک ہے وہ ایک کیس کے پیچھے لگ گیا۔ اگر دیکھیے ایک ہی ملک میں 2 صوبوں میں 2 قانون کیوں ہیں فدا صاحب؟ اگر ایک ہی ملک ہے تو پھر قانون بھی ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں جائیں پنجاب تو 16 سال کی بچی کی شادی جائز ہے، اگر ہم یہاں آئیں تو یہاں 18 سال کی بچی۔ سر آپ کیونکہ سگنیٹری ہیں، مملکت خود آزاد پاکستان سگنیٹری ہے اقوام متحدہ کے ساتھ، کی میرج جو ہے وہ 18 سال میں ہی ہونی چاہیے۔ سندھ نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 18 ایئرس کی شرط رکھی ہے۔ اب اس پہ ہم جو ہے سندھ کو غلط ٹھہرا دیں، سندھ کا ایک احسن اقدام نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں، دیکھیے ہم کسی کو غلط نہیں ٹھہرا رہے، یہ فیصلہ ہم نہیں لے رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ایک قانون ہو، 4 صوبے، چاروں صوبوں میں ایک قانون ہو۔ جو اقوام متحدہ میں سندھ بات کرتا ہے وہی پنجاب کرے، وہی بلوچستان کرے، وہی KPK کرے۔ یہ کیا ہوا کہ سندھ کرتا ہے پنجاب نہیں کرتا؟ تو یہ روش بھی ختم ہونی چاہیے۔ اچھا سر، یہ بارڈر پار ہو جاتے ہیں ایک دم سے، آپ نے دیکھا جی منشیات آ رہی ہے، بارڈر پار ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی انسان اسمگلنگ ہو رہا ہے، بارڈر پار ہو رہا ہے، بچی اسمگلنگ ہو رہی ہے، بارڈر پار جا رہا ہے۔ یہ جو بارڈر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے کنسرن ادارے ہیں، کیا پیکس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پھر صاحب اس پہ میں نے بارہا بار پروگرامز کیا، اور اس میں بارہا بار یہ کہتا رہا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں آپ کے اس چینل کے توسط سے، آپ کے اس موضوع کے حوالے سے، کہ بات یہ ہے کہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے، کیا صرف کراچی میں پولیس اور رینجرز ہے؟
جو ڈیڈیکیٹڈ ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ انہوں نے منشیات کو روکنا، ANF موجود ہے، اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل موجود ہے، اسی طریقے سے AVLC موجود ہے، ACLC موجود ہے، اسی طریقے سے SIU موجود ہے، اسی طریقے سے وہ ادارے جن کے ذمے بارڈرز ہیں، تو کیا وہ اداروں کے وہ مبرا ہو جاتے ہیں؟ یہ ساری ذمہ داری صرف لوکل پولیس یا پھر رینجرز پہ پڑ جاتی ہے؟ سب سے پہلے تو اداروں کی ذمہ داریاں ان کے ذمہ دینا ہوں گی. پھر سوال ہوں گے یہ بچے کراچی سے کیسے چلے جاتے ہیں، یہ بچے کیسے گم ہو رہے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کا میکانزم کیا ہے، یہ بچے کس طریقے سے مل سکتے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کیوں بنا، اس کے تحت کتنے مقدمات درج ہوئے. آپ نے تھانوں میں دیکھا کہ خواتین کے لیے کوئی شعبہ نہیں ہے. جہاں پر آپ کو 24 آورز وومن کے لیے، وہ صرف عورتوں کو سنے، مردوں کو نہیں سنے. ایک ڈیسک جہاں 2 خواتین، دو یا تین، جس طرح یہاں نارملی مرد حضرات کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے خواتین. ویمن فیسیلیٹیشن ایک روم بنایا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے جو ایکس جو تھے AIG صاحب تھے، شیخ صاحب، انہوں نے یہاں افتتاح بھی کر کے گئے جس تھانے میں آپ اور میں ہیں. آج وہ روم کی حالت آپ دیکھیں کس طرح سے ہے، ایک ورس کنڈیشن میں ہے. اس پہ فنڈ تو ایلوکیٹ ہوا، اس پہ فنڈ تو لگ گیا، اور اس کے بعد خواتین کو وہاں بٹھایا نہیں جاتا، ویمن پولیس کو نہیں بٹھایا جاتا ہے. تو یہ تو میرے خیال ہو سکتا ہے اوپر رپورٹ اچھے کی جا رہی ہو کہ یس وہاں پر خواتین جو ہے وہ ڈیپیوٹیڈ ہے اینی ٹائم. آج ہم دیکھتے ہیں کوئی خاتون سائل میں سے آ جاتی ہیں تو اسی مرد کے آگے، کسی ڈیوٹی آفیسر کے آگے جانا پڑتا ہے، اور فائلوں میں، کاغذوں میں. تو یہ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے سر. اچھا دیکھیے، ہم اپنے موضوع سخن سے ہٹ کے آ گئے ہیں. پہلے یہاں خواتین اس پہ نا، اس پہ میں شارٹ کٹ الفاظ میں چند باتیں کہوں گا. ہر تھانے میں CCTV آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، آج سے نہیں ہے، پہلے بھی تھے. اب مزید تھانوں میں CCTV اپ گریڈیشن کا کام چل رہا ہے. تو کیا جو لوگ یہ کیمراز دیکھ رہے ہیں اور جن کے پاس ڈیوٹی لسٹ جاتی ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ فیسیلیٹیشن سینٹر کام نہیں کر رہے یہاں پر خواتین کے؟ اب دیکھیے، اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ اگر یہ نگلیکٹ ہو رہا ہے شعبہ، تو اب اس کے اندر خواتین کا جو پہلے سے ایک ڈیسک موجود ہے اس کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر خواتین جائیں، خواتین ڈیلوں. بچوں کا مسئلہ ہے تو وہ بھی، کیونکہ خاتون جو ہے اس کے ذمے ہے پرورش، تو 7 سال تک کا بچہ تو وہیں ڈیل ہونا چاہیے، 10 سال تک کا بچہ. اس کے بعد اگر جب بالغ بچے ہیں اس کے لیے آپ، یا ایسے بچے جو 12 سال سے اوپر ہیں اس کے لیے آپ بات کریں مرد ڈیسک سے. تو اب ہو کیا رہا ہے، بچے ناراض ہو رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے بعد ناراض ہو رہے ہیں، ناراض ہونے کے بعد وہ گھروں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں گروپ کی شکل میں. جس طرح ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ بچے گئے، 3 بچے ایسے تھے جو یہاں سے چلے گئے، پنجاب پہنچ گئے، چھانگا مانگا پہنچ گئے، اور وہاں سے جب پولیس نے جو بھی ان کی ٹیکنیکل بنیادوں پہ فائنڈنگز تھیں اس پہ جب ان کو ٹریس کر لیا، تو ان کے گھر والے آ گئے کہ اب ہم کیس مزید نہیں کرنا چاہتے، ہمارے بچے لوٹ رہے ہیں. تو اس میں بھی کیا پولیس ٹھہرے گی مرود الزام؟ جو بچہ آپ کو نہیں اویلیبل ہو رہا ہے، ایک اور بچہ بھی سیم ڈے میں گیا، اب وہ بچہ کہاں ہے؟ اس کے لیے لازمی ڈھونڈنا چاہیے. SP نظر آئیں گے روڈ پہ، اور اس کے بعد SSP تو ہمیں ویسے ہی نہیں نظر آتے، تو وہ کال بھی نہیں اٹھاتے. اچھا یہ تو پھر وہیں کہ یہ موضوع سخن پھر وہ یہ کہ آپ ابھی فون کر لیں کہ جی بچے غائب ہیں، جی ہمیں SHO صاحب نے بڑا پروٹوکول دیا، بڑی عزت دی، FIR بھی درج کر دی، ہمارے ساتھ اٹھ کے بھی گئے، اور کرائم سین بھی، اور جہاں سے بچہ غائب ہوا ہے وہ بھی دیکھا، یا جو بھی اگر کوئی. اور وہ اس کے بعد آپ کو ایک کال، آپ 3600 کال کر کے اپنا ریفرنس بھی بھیجیں گے. تو کراچی کے جو اعلیٰ افسران ہیں، جس میں SSP صاحبان جو ہیں، وہ اس وقت SP لیول، DIG لیول آپ کو رسپونڈ دے گا. لیکن آپ کو نہیں دیں گے تو SSP لیول کے افسران، جس میں سے چند نہیں دیں گے، ورنہ اچھے آفیسرز بھی موجود ہیں، شراز رحیم جیسے آفیسر موجود ہیں. رائے جاز خود جو ہے وہ شکار رہے ہیں کیسز کا، لیکن وہ پھر بھی دیتے ہیں اس کا جواب. اسی طریقے سے کچھ افسران نہیں دیتے، جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو کسی کو بھی جواب نہیں دیتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی DIG ہو جاؤں گا تو میں جواب کیوں دوں. تو اسی طریقے سے افسران کو اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے. جتنا ایک سپاہی کی ذمہ داری ہے، اتنا ایک SSP کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے ایڈیشنل IG اور آپ کے IG خود نکل کے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ بھی نکلیں.
تھینک یو سو ویری مچ. یہ تھے اسد زیدی صاحب. ناظرین بڑا اچھا ایک جو ہے انہوں نے میسیج دیا معاشرے کو, اور جو چیزیں لوپ ہولس ہیں ان کی بھی کافی نشاندہی کرائی, اور یہی ہونا چاہیے ناظرین. جو حق سچ کی بات ہے اس کو انڈر دی کارپیٹ نہیں ہونی چاہیے, دیٹ ہیز ٹو بی آن دا ٹیبل, تاکہ معاشرے میں بہتری آئے. دیکھیں ہمیں کسی کی زندگی سے, ذات سے اور عہدے سے کوئی چڑ نہیں ہے, اللہ نہ کرے, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہم چاہتے ہیں جی جو بندہ جس کی جتنی رسپانسبلٹی ہیں ہی ہیز ٹو فلفل دیٹ رسپانسبلٹی ایٹ اینی کاسٹ, تو وہ پھر معاشرے میں بہتری آئے گی. اب بات کرتے ہیں جی فون کال نہیں پک کرنے کی. اب مجھے بتائیں ایس ایس پی صاحب ہیز گاٹ دا آل رسپانسبلٹیز آف ڈسٹرکٹ, تو اب وہ فون نہیں اٹھائیں گے تو بتائیں سائل کہاں جائے گا. اب یہ تمام چیزیں تھورلی ہم نے بات کی اور اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی, اور اس کا ایک اچھا جو ہے وہ امپیکٹ ملا فرام اسد زیدی, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے کام چلیں اور نشاندہیاں ہوں, کیونکہ پولیس اور میڈیا کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ جولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. خدا کے لیے ہمیں کچھ حریف نہ سمجھ لیں. ہم دیکھیں نہتے چلتے ہیں, بھوکے چلتے ہیں, پیاسے چل رہے ہوتے ہیں, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے کی جو سوشل ایونلس ہیں اس کو دیٹ ہیز ٹو بی ایلیمینیٹڈ ایٹ اینی کاسٹ, کہ اس کا خاتمہ ہو, تاکہ ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا تو ملک کی ساخت ایک اچھے معنوں میں ورلڈ وائڈلی اس کی ایک ریکگنیشن ہو جائے گی. اس امید کے ساتھ کہ تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت اچھی ہو جائیں گی, کیونکہ اس وقت پولیس چیف جو ہے غلام نبی میمن صاحب اور ایڈیشنل آئی جی صاحب دونوں بہت زبردست ہیں. کئی مثالیں ہیں ان کی انسان دوستی کی, اور ان سے امید کرتی ہے یہاں کی پبلک کی اچھے کی, اور انشاءاللہ ہم بھی اسی امید کے ساتھ پروگرام کو اینڈ اپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیں, اور آپ دیکھتے رہیں وائس آف کراچی. بہت شکریہ.